علیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی محمد المصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللهم صل على محمد وآل محمد بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ جز کے وجود کی بقا کا راز اس امر میں مضمر ہے، اس امر میں پوشیدہ ہے کہ وہ کل سے متصل ہو جائے۔ پانی کا قطرہ اکیلا رہے تو سوکھ جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، لیکن اگر دریا سے متصل ہو جائے تو دریا کی زندگی سے زندگی حاصل کر لیتا ہے۔ اب جو کچھ عرض کیا جا رہا ہے اس پہ ہماری کوشش اور صحیح یہ ہے کہ آپ اپنی فکر کو اور سوچ کو کام میں لائیں۔ قبول کرنا، قبول نہ کرنا یہ آپ کا اختیار ہے، لیکن گزارش صرف یہ ہے کہ جہاں سماعت ہو رہی ہے وہاں سوچنے کا عمل بھی جاری ہو جائے۔ اور میں اس امر کا معترف ہوں کہ آپ کی حسن سماعت دونوں فریضے انجام دے رہی ہے، اور جیسا کہ میں کہتا ہوں وہ احباب جو عنوان میں ہمارے ساتھ شریک ہیں ان کے استفسارات، سوالات اور معروضات قابل تعریف ہیں۔ اگر کہیں اختلاف بھی میں نے دیکھا ہے تو اس کے پیچھے اس امر کو ضرور محسوس کیا ہے کہ سنا بھی جا رہا ہے اور سوچا بھی جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے محدود وقت اور ہمارے پاس اب فقط 2 گھنٹے ہیں،
کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ تمام استفسارات کے بارے میں اپنی گزارشات پیش کر دوں، لیکن جتنا ممکن ہوتا ہے کرتا ہوں، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہوتا۔ ایک سوال یہ تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ساری مخلوقات اور پروردگار عالم کے درمیان میں محمد و آل محمد وسیلہ ہیں۔ سب دور ہیں اور محمد و آل محمد پروردگار سے متصل ہیں۔ چونکہ سب دور ہیں لہذا وہ دوسری چیزوں کو دیکھ کر خدا کو پہچانتے ہیں، اور آل محمد یا من دل علی ذات ہی بذات ہے، وہ اس کی ذات کو دیکھ کر اس کی ذات پر دلالت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محمد و آل محمد دلیل نہیں ہے، محمد و آل محمد دلیل نہیں ہے، برہان ہے۔ دلیل کسی دوسری چیز پر قائم کی جاتی ہے، برہان وہ منزل ہے کہ جہاں دلیل دینے والا خود دلیل بن جاتا ہے۔ یعنی نوح نے یہ کہا اللہ ہے جس نے پہاڑ بنائے، ابراہیم نے کہا اللہ ہے جس نے زمین بنائی، موسیٰ نے کہا اللہ ہے جس نے کوہ طور بنایا، عیسیٰ نے کہا اللہ ہے جس نے بستیاں اور ویرانے پیدا کیے، لیکن محمد نے کہا اللہ ہے کیونکہ میں ہوں۔ تو اب جو گزارش میرے پاس آئی وہ یہ کہ اللہ تو اتنا قریب ہے، نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شہرگ سے زیادہ قریب ہیں۔ وسیلے کی ضرورت تو وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی دور ہو۔ اللہ قریب ہے یا دور ہے؟ قریب ہے۔ جب قریب ہے تو پھر وسیلے کی ضرورت کیا ہے؟ اور میں کچھ گزارشات پیش کرتے ہوئے گزر جاؤں گا بہت جلدی سے۔ میں نے تسلیم کیا اللہ شہرت سے زیادہ قریب ہے، ظاہر ہے قرآن مجید ہے، انکار کروں تو کافر ہو جاؤں گا۔ لیکن پوچھنا یہ ہے محیی کون ہے؟ زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ میرے ساتھ رہیے نا تو بات بڑھے گی آگے۔ اللہ زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ جب اللہ ہی زندگی دینے والا ہے، اللہ ہی موت دینے والا ہے، اور شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، براہ راست روح کو قبض کیوں نہیں کر لیتا؟ اسرائیل کو کیوں دیتا ہے؟ عزیزو اہتمام قدرت تو یہی ہے، یہی تھا کہ اس نے اول روز سے اپنی مخلوق کو اس طرح رکھا کہ یہ وسیلوں کے احترام کا عادی ہو جائے۔ اگر تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے تو کیا محمد مصطفیٰ کی شہرک سے قریب نہیں؟ اور جب حضور کی شہرت سے زیادہ قریب ہے تو جو کچھ کہنا تھا خود ہی کہہ دیا ہوتا، جبریل کو کیوں بھیجا؟ تو عزیزان گرامی بات یہ ہے کہ وہ تو قادر علی الاطلاق ہے، لیکن مخلوق کا نقص اس امر کا متقاضی ہے کہ وہ وسیلے کا محتاج رہے۔ یہی وجہ ہے میں نے کبھی کہا تھا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے،
ہے نا. اچھا جانور اس سے پست ہیں، لیکن جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہی اپنی مصروفیات میں مشغول ہو جاتے ہیں. مچھلی نے اپنے بچے کو تیراکی سکھانے کے لیے کسی سوئمنگ اسکول میں نہیں بھیجا. صحیح ہے. یہ جناب ہے نا. اچھا پرندے کا بچہ پیدا ہوتے ہی زمین پہ چونچ مار کر دانا تلاش کرتا ہے. یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اس کی اولاد کو اتنا غبی کیوں بنایا جو اپنے چہرے پر پڑی ہوئی غلاظت کو بھی ہٹا نہیں سکتا. گیلا کپڑا بھی آ کے اگر چہرے پر گر جائے تو ہٹا نہیں سکتا، رزق حاصل نہیں کر سکتا. یہ ماں باپ کا محتاج، اور وہ محتاج مخلوق کتنی آزاد. تو انصاف کیا ہے؟ آواز قدرت یہ آئے گی کہ ان مخلوقات کو ہم نے پیدا تو کیا، لیکن ان سے تقاضا نہیں کیا کہ معاشرہ بنائیں. انسان کو چونکہ ہم نے معاشرتی مخلوق بنایا، لہذا ہم نے دوسرے کا محتاج بنا کر یہ بتایا کہ محبت کا جذبہ بھی باقی رہے، ربوبیت کا سلسلہ بھی چلتا رہے. اب کیا ہے؟ رزق لینا ہے، ماں کی ضرورت ہے. شفقت چاہیے، باپ کی ضرورت ہے. ضروریات حیات درکار ہیں، باپ سے رابطہ رکھنا پڑے گا. ایک لمحہ رکنا. ماں باپ ضروریات پوری کرتے ہیں. اس کائنات کی ضروریات کو اللہ پورا کرتا ہے، اللہ عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن عزیزان محترم، اللہ جو پوری کائنات کو رزق دے، وہ بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک ماں باپ راضی نہ ہو جائے. اپنی عبادت کو اور ماں باپ کے احترام کو اس طرح ملا دیا کہ اس نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے عبادت صرف ہماری کرنا اور احترام ماں باپ کا کرنا. اور دیکھو اگر یہ ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، تم خواہ نمازوں روزوں میں وقت گزار دو، لیکن تمہاری عبادت تم کو جنت کی خوشبو سونگنے کے قابل بھی نہیں بنائے گی. پروردگار عبادت تو ہم تیری کر رہے ہیں، ماں باپ کو بھی تو نے ہی بنایا تھا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، پھر ہماری عبادت رد کیوں ہو جاتی ہے؟ کہ اس لیے رد کر دیتے ہیں ماں باپ ہماری صفت ربوبیت کا مظہر ہیں. بھائی محبت ہم کرتے ہیں، لیکن وہ محبت تمہیں ماں باپ کے ذریعے ملتی ہے. وجود ہم دیتے ہیں، وجود ماں باپ کے ذریعے ملتا ہے. رحم ہم کرتے ہیں، لیکن وہ صلہ رحمی ماں باپ کے ذریعے پوری ہوتی ہے. یعنی ساری صفات بھی ماں باپ میں نہیں آئی، فقط 2-3 صفتیں آئیں. درجہ یہ ملا کہ اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں تو جنت بھی حرام ہو جائے. جس میں چند صفات آ گئیں، اگر وہ ناراض ہو جائیں تو جنت نہیں ملتی. جو تمام صفات کا حامل بن کر آیا ہو، اگر وہ ناراض ہو جائے. محمد وآل محمد صلوات دیگر بلند تر صلوات. اچھا تو غفار کون ہے جناب؟ اللہ. سورہ آل عمران وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، معاف کرنا، سورہ نساء وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. کچھ لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا. جاؤ کا اے ابھی کے پھر تیرے پاس آئے، کہنے لگے فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ سے ہم نے استغفار کر لیا. اب ان سے کہہ دو
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. جب تک رسول معاف نہیں کرے گا. واہ واہ واہ. کیسا ملا دیا بات کو. اچھا بات یہاں تک پہنچی ہے تو اب عرض کر رہا ہوں. اب یہ جو آیت آئی ہے اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، اسی آیت کو پیش کیا ہے سائل نے، اس لیے بات کر رہا ہوں. اور خوشی اس بات پر ہوئی کہ سوال کرنے والا قرآن مجید سے واقف ہے. جب میرے بندے یہ پوچھتے ہیں کہ میں کیسے مخاطب ہوتا ہوں تو ان سے کہہ دو میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھ کو پکارتا ہے. کون؟ میرا بندہ. بس یہیں سے غلطی ہوئی، ہم نے وہ بندہ اپنے آپ کو سمجھ لیا. قدرت نے بتایا بندے تو تم بھی ہو، ہم اپنے بندوں کی بات کر رہے ہیں کہ سوال کریں اور ہم جواب دے دیں. اس بندگی کو یاد دلانے کے لیے کہا تھا کہ جب نماز پڑھنا عبادت ہماری ہوگی، لیکن تشہد تمہارا مکمل نہیں ہوگا جب تک نہ کہو گے اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. جس کو ہم عبد کہہ رہے ہیں وہ عبد ہمارا محمد ہے یا وہ ہے جس کو محمد اپنا کہہ دے. کیا کہنا. اور یہیں سے عزیزان محترم عبادت کا تصور قائم ہوا. یہیں سے عبادت کا تصور قائم ہوا اور یہیں سے پروردگار عالم نے اس جزوی عبادت کو تم پر واجب قرار دیا کہ اگر نہ کرو گے تو گناہگار ہوگے. میں متصل ہو گیا نا. کون سی عبادت؟ میں نے کل ایک وعدہ کیا تھا نا آپ سے کہ آخری 2 دن کیا گفتگو ہوگی. بڑی دیر میں پہنچے ہوئے. صلوات. تو اب پروردگار نے محمد و آل محمد کی عظمت کے لیے تم پر صلاۃ کو واجب کیا. اور دیکھیے جو گفتگو میں کروں گا وہ 3 قسم کی نمازوں پر مشتمل ہوگی. پہلی معنوی نماز، دوسری ظاہری نماز، تیسری باطنی نماز. بس ٹھہر جانا. میں نے اب تک ایک لفظ استعمال کیا ہے نماز جو پورے قرآن میں نہیں ہے. کیا لفظ ہے؟ صلاۃ. نماز نہیں ہے، صلاۃ ہے. صلاۃ کی حقیقت کیا ہے؟ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں عزیزو اور پھر بات آگے بڑھے گی. صلاۃ کی پہلی آیت پڑھ رہا ہوں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب ذرا میرے ساتھ اس کا ترجمہ کرنا. اللہ میری مدد کیجئے گا بھائی، زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں. ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، کیا ترجمہ ہے؟ رسول پہ صلوات بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں. رسول پہ صلوات بھیجتے ہیں، یہ ترجمہ آیا ہے. بھیجنے کا لفظ کہاں ہے؟ میں آیت پڑھ رہا ہوں. وما ارسلناک، ہم نے بھیجا عالمین کے لیے رحمت بنا کر. یہ جو ترجمہ کیا جا رہا ہے درود بھیجتے ہیں. ابھی تو گفتگو کا آغاز کیا میں نے. بھیجنے کا لفظ آیت میں نہیں. اچھا چلو یہاں تک اتفاق ہے. میں آگے چلوں گا. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، چلے وہی والا ترجمہ کریں جو آپ کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اب کیا ہے؟ اے صاحبان ایمان
تم بھی وہی جو آپ کر رہے تھے، صلوات بھیجو. چلو میں ایک لمحے کے لیے قبول کر رہا ہوں، بھیجو، تم بھی بھیجو. تو آپ نے پھر کیا کہا؟ اللہم صلی علی. اب ترجمہ کرو، اللہ تو بھیج. اللہ نے کیا کہا تھا؟ واہ 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 واہ. صلوات کو سمجھنا ہے. اب آج سے آخر تک گفتگو صلوات پہ ہوگی. بے شک. اللہ صلی علی محمد. بہت خوب. پہنچ رہے نا بات عزیزان محترم؟ صلوات کی حقیقت ہے کیا؟